محترم ناظرین، جب اللہ رب العزت کسی بندے کو آزمائش کے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی جانب لے جانا چاہتا ہے تو وہ پہلے اسے آزماتا ہے، توڑتا ہے، جھکاتا ہے اور پھر بلند کرتا ہے۔ مشکل وقت کے بعد جب اللہ حالات بدلتا ہے تو 3 نشانیاں بار بار ظاہر کرتا ہے۔ یہ نشانیاں بندے کے لیے اشارے ہوتے ہیں کہ اب راستہ صاف ہونے والا ہے، اب اندھیرے چھٹنے والے ہیں۔ اللہ جب کسی بندے کو مشکلات سے نکال کر بلندی عطا کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے چند علامتیں ظاہر فرماتا ہے۔ اگر بندہ ان نشانیوں کو پہچان لے، ان پر جم جائے، ان پر ثابت قدم رہے تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے حالات پلٹ جاتے ہیں۔ وہی بندہ جو گرتا رہا، رب اسے سنبھال لیتا ہے۔ وہی دعائیں جو کبھی بے جان لگتی تھیں، وہ آسمانوں کو چیر کر عرش تک پہنچتی ہیں۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ مشکل وقت کے بعد جب اللہ حالات بدلتا ہے تو 3 نشانیاں بار بار ظاہر کرتا ہے، اور وہ نشانیاں کیا ہیں، یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ محترم ناظرین، زندگی میں مشکل حالات آنا ایک حقیقت ہے، لیکن ان کے پیچھے چھپی حکمت کو پہچاننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ایسے وقت میں انسان حیران ہوتا ہے کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ اس کی 2 ممکنہ صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ انسان سے ایسی غلطیاں یا گناہ سرزد ہو جاتے ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی اسے ملتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید قسمت خراب ہے یا حالات اس کے خلاف ہو گئے ہیں، مگر حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہوتی ہے، ایک موقع کہ انسان توبہ کرے، رجوع کرے۔ مگر دوسری صورت ان لوگوں کی ہے جو بظاہر بڑے نیک ہوتے ہیں، نمازوں کے پابند، ذکر و اذکار کے خودگر، اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے، پھر بھی زندگی کی گاڑی اچانک کانٹوں بھری راہ پر آ جاتی ہے۔ ایسے لوگ سوچتے ہیں کہ آخر ہم سے کون سی غلطی ہوئی، لیکن در حقیقت یہ سزا نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک خاص آزمائش ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، مشکل وقت کے بعد جب اللہ حالات بدلتا ہے تو 3 نشانیاں بار بار ظاہر کرتا ہے، اور یہ نشانیاں انہی خوش نصیبوں پر ظاہر ہوتی ہیں جو آزمائش کے دوران صبر، شکر اور یقین کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کی آزمائش کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھ کر برداشت کرتا ہے، جب وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہے، تو پھر رب کریم جلد ہی اسے ایسی نعمت عطا فرماتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک میں بارہا فرمایا گیا کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور یقین جانیے یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اس کے وعدوں میں کوئی خلل نہیں۔ لیکن ہم اکثر جلد باز ہو جاتے ہیں، حکمتوں کو سمجھے بغیر شکوے شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا، ہر بات میں حکمت رکھنے والا ہے۔ کبھی کبھار انسان کی زندگی میں ایک ایسا طوفان آ جاتا ہے جو اسے ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ حالات ایسے بدلتے ہیں جن کا نہ کبھی اس نے سوچا ہوتا ہے، نہ اندازہ لگایا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ یوں ہی نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص منصوبہ ہوتا ہے۔ وہ بندے کے صبر، استقامت اور دعا کو دیکھتا ہے۔ اللہ آزماتا ہے کہ کیا بندہ اس کٹھن وقت میں مجھ سے مانگتا ہے؟ کیا وہ صرف میرے در پر جھکتا ہے، یا ہر در پر دستک دے کر آخر میں تھک کر بیٹھ جاتا ہے؟ مشکل وقت کے بعد جب اللہ حالات بدلتا ہے تو 3 نشانیاں بار بار ظاہر کرتا ہے، اور ان میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ بندہ دعا کے ذریعے اللہ سے جڑنے لگتا ہے۔ وہ رشتہ جو صرف الفاظ کا تھا، اب دل کی گہرائی سے جڑ جاتا ہے۔ آزمائش کے اس لمحے میں اگر بندہ ہار مان لے تو خسارے میں ہے، لیکن اگر وہ جم جائے، رب پر بھروسہ رکھے، تو وہ دن ضرور آتا ہے جب مشکلیں آسانی میں بدلتی ہیں، اندھیرے روشنی میں ڈھلتے ہیں، اور رب کی طرف سے انعامات بارش کی طرح برسنے لگتے ہیں۔ جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے تو دل و دماغ اور جسم سب تھکنے لگتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی آزمائش کے وقت ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام ہے صبر، کیونکہ مومن بکھرتا نہیں بلکہ نکھرتا ہے۔ آزمائش کے لمحے میں وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے، رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور صبر کو اپنی ڈھال بناتا ہے۔ یاد رکھیں، مشکل وقت کے بعد جب اللہ حالات بدلتا ہے تو 3 نشانیاں بار بار ظاہر کرتا ہے۔
ان میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کے دل میں صبر اور توکل کی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ ہر وہ رات جو آنسوؤں میں بھیگی ہو اور ہر وہ دن جو تکلیف میں گزرا ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں ضائع نہیں جاتا۔ زندگی کے ہر کٹھن لمحے میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، بس ہمیں اس پر یقین رکھنا ہوتا ہے۔ اگر دکھ، درد اور مصیبتیں اللہ کی ناراضگی کی علامت ہوتی تو انبیاء کرام سب سے پہلے ان سے محفوظ ہوتے، لیکن قرآن و سنت ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ آزمائش اللہ کا انتخاب ہے۔ وہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو ہی آزماتا ہے تاکہ ان کے ایمان کی مضبوطی کو دنیا کے سامنے ظاہر کر دے۔ جب حالات ہاتھ سے نکل جائیں تو دل پر ہاتھ رکھ کر پورے یقین کے ساتھ کہیے، وَأَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں بندہ رب کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے اور اللہ اس کے بگڑے کاموں کو سنوارنا شروع کر دیتا ہے۔ جو شخص صبر پر ڈٹ جائے وہ رب کی خاص نظر میں آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے بندے کو وہ نعمتیں عطا فرماتا ہے جو وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک عام غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ مشکل حالات میں ہوتا ہے تو وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ پہلے خود ان مسائل کو حل کر لوں، پھر نماز پڑھوں گا، پھر ذکر کروں گا، بعد میں توبہ کر لوں گا۔ میرے عزیزوں، یہ سوچ شیطان کا دھوکہ ہے۔ مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرنا، اس کے ذکر میں مشغول رہنا، دعا مانگنا، یہی سب سے بڑی نجات کا ذریعہ ہے۔ جب زبان اللہ کا ذکر کرے اور دل اس پر توکل کرے تو دنیا کی کوئی مصیبت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تنہائی میں بہنے والے آنسو اور محفل میں چہرے پر چھپی مسکراہٹ اللہ کی محبت کا مظہر ہوتی ہے۔ بس دو نشانیاں واضح ہو گئیں، ایک صبر اور دوسری ذکر۔ مشکل وقت کے بعد جب اللہ حالات بدلتا ہے تو تین نشانیاں بار بار ظاہر کرتا ہے اور ان میں یہ دونوں نشانیاں نمایاں ہیں۔ تیسری نشانی کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی مدد کا واضح اشارہ جو بندے کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں اس نشانی پر بات ہوگی۔ اب ہم اس تیسری اور سب سے اہم علامت کی طرف بڑھتے ہیں، وہ نشانی جو اکثر نظروں سے اوجھل رہتی ہے مگر دل اسے محسوس کرتا ہے، وہ ہے دعا کا اہتمام۔ جب انسان مشکل وقت میں ہوتا ہے تو دل و دماغ کی ساری روشنی مدھم پڑ جاتی ہے، ساری سمجھ بوجھ ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور نظر کے سامنے اندھیرے چھا جاتے ہیں۔ ایسے میں صرف ایک چیز باقی رہتی ہے، اللہ کی طرف بڑھا ہوا ہاتھ اور دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعا۔ یاد رکھیے، مشکل وقت کے بعد جب اللہ حالات بدلتا ہے تو تین نشانیاں بار بار ظاہر کرتا ہے، اور ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ بندہ کثرت سے دعا مانگنے لگتا ہے۔ وہ دعا جو بظاہر خاموش ہو مگر آسمانوں کو ہلا دیتی ہے، وہ دعا جو زمین پر کی جاتی ہے لیکن عرش پر سنی جاتی ہے۔ دعا نظر نہیں آتی لیکن اس کا اثر تقدیروں میں نظر آتا ہے۔ وہ اللہ کی قدرت کو حرکت میں لاتی ہے۔ معجزے ہمارا کام نہیں، وہ رب کا کام ہے۔ ہمارا کام ہے یقین، صبر اور دعا۔ یہی تین چیزیں ایک بکھرتی ہوئی زندگی کو سنوار سکتی ہیں۔ مصائب ہر انسان پر آتے ہیں مگر کچھ لوگ ان سے چمک کر نکلتے ہیں جیسے ہیرا، اور کچھ لوگ خود کو کھو بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ آزمائش میں ہیں، اگر دل میں درد ہے، اگر سجدے میں آنسو ہیں اور زبان خاموش ہے تو یقین رکھیں کہ آپ رب کی خاص توجہ میں ہیں۔ وہ رب جو دلوں کی پکار کو سنتا ہے، جو سسکیوں کی زبان کو سمجھتا ہے، جو آنکھوں کے نم ہونے پر بھی کن فیاکن کہہ دیتا ہے۔ پکار کر تو دیکھیں، اور جب مانگو تو یہ دعا بھی مانگو کہ اے اللہ، مجھے ان چیزوں میں آزمانا نہ جن سے مجھے بے حد محبت ہے، کیونکہ وہ رب جانتا ہے کہ کب تم خاموشی سے تڑپے ہو، کب دل سے تکلیف چیخ بنی، اور کب تم نے سب کچھ سہ کر بھی شکوہ نہیں کیا۔ اللہ جانتا ہے کہ جب تم صبر کرتے کرتے تھک جاتے ہو، وہ جانتا ہے کہ جب تمہاری ہمت جواب دے جاتی ہے اور تم خاموش ہو جاتے ہو، مگر وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، کیونکہ مشکل وقت کے بعد جب اللہ حالات بدلتا ہے
تو 3 نشانیاں بار بار ظاہر کرتا ہے، اور جن کے دل میں یہ تینوں نشانیاں اگتی ہیں وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ تم خاص ہو کیونکہ تم نے ہار نہیں مانی، تم رب سے مانگتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اور رب تمہیں سن رہا ہے۔ تمہاری تنہائیوں میں، جب تم نے اس سے بات کی، جب تمہارا مقصد حیات واضح ہوا، جب تم نے سب کچھ کھو کر اسی کو پایا، وہی لمحہ تھا جب رب نے تمہیں خاص چن لیا۔